ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، لوگوں کا بتایا جو آپ کو ڈونیشن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو جو فیور مل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے مختلف۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈونر کے علاوہ پرائیویٹ کچھ سرکار بھی آپ کے ساتھ کچھ فیور یا کچھ اس طرح کی کچھ آپ کو ریلیف دے رہی ہے؟ جی الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سپورٹ ہوتا ہے، کافی چیزوں میں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں، اسپیشلی سی ایم صاحب اس وقت بہت بڑا کام کر رہے ہیں اسپیشل بچوں کے لیے۔ انہوں نے 3-4 ادارے بھی کھولے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پلیٹ فارم بن گیا۔ ہمارے ادارے کو ابھی تک اس کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ ہم ابھی تک گورنمنٹ کی طرف گئے نہیں ہیں۔ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ پھر ہم گورنمنٹ کو جا کے بتائیں بھی، تو وہ بھی آ کے دیکھے تو خوش ہو کہ یار یہ اتنا اچھا کام کر رہے تو ان کو ہم ساتھ دیں۔ تو ابھی ہم اپنے آپ میں سیٹسفائی ہو جائیں 100%، تو پھر ہم دوسرے اداروں کو انشاءاللہ انٹرنیشنل ادارے بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم 2-3 سال کے اندر بڑے انسٹیٹیوشن جو ہیں بل گیٹس فاؤنڈیشن وغیرہ سب کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر گراس روٹ لیول پہ ہر بچے کے لیے فیسلٹیز کروائیں۔ انشاءاللہ ہوگا۔ اب ہمارا اس سال کا ارادہ ہے 2024 کا کہ اس کے اندر ہم تقریباً 3 سینٹر اور کھولیں گے کراچی میں، اور اس کے ساتھ ایک ووکیشنل سینٹر کھولنا ہے ہمیں، ایک ہیلپ لائن سٹارٹ کرنی ہے، اور ابھی دوسرا یہ کرنا ہے کہ ہم میڈیکل کیمپس پورے سال لگانا چاہ رہے ہیں ہر ایریا میں۔ 3 سے 4 سال میں جب ہم پورے کراچی کو کور کر لیں گے کہ ہر ایریا کا ہمیں ڈیٹا آ جائے گا کہ اس ایریا میں کتنے ایسے بچے ہیں، تو اس کے بیس پہ ہم سینٹرز بڑھاتے رہیں گے۔ کراچی میں ہمیں 25 سینٹر کم سے کم کھولنے ہیں، پھر ہم آگے انٹیریئر سندھ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد لاہور، اسلام آباد کی بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے، کوئٹہ وغیرہ میں۔ تو ہمارا تو مشن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں لائف ٹائم کے اندر اس کو پورا سسٹم میں لانا ہے۔ میں نہیں تو میرے بعد ہماری ٹیم، ہمارے بچے سب اسی کام پہ لگے رہیں گے انٹل اینڈ انلیس کہ ہم پورا پاکستان کور کر لیں۔ اچھا، میڈیکل کیمپ کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں میڈیکل کیمپ ماشاءاللہ بہت جو فلاحی ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، کچھ آپ کا ایسا پلاننگ بھی ہے کوئی ڈسپینسری ٹائپ یا ریگولر جو ایک سلسلہ ہو کہ جو ہمارے غریب لوگوں کی مدد ہو سکے، ہیلپ ہو سکے، وہ کچھ ہے پلاننگ میں؟ دیکھیں ہمارا ایک کافی ٹائم سے کورونا کے ٹائم میں ہم نے ایک پلان کیا تھا جس کو ہم آگے جا کے IHRI میں ایگزیکیوٹ کریں گے۔ وہ یہ تھا کہ میڈیسن بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو غریب ایریا میں جہاں ہمارے سینٹرز کھلیں گے آگے جا کے ایک ایسی ڈسپینسری ہوگی جو ان کو جنرک دوائیوں پہ لے کے آئے گی۔ اب فار ایگزامپل ایک میڈیسن ہے برانڈڈ، تو برانڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ ڈفرینس ہوتا ہے، ویسی جنرک مل جاتی ہے اسی کوالٹی کی، اور جنرک ملتی ہے وزن کے حساب سے، کلو کے حساب سے ملتی ہے، تو اس کا پرائز ڈفرینس اتنا زیادہ ہے۔ ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے پاس ایک کمپاؤنڈر ٹائپ ڈاکٹر بٹھائیں گے ڈفرینٹ ایریاز میں، ایسے ایریاز میں، اور وہ جو بچوں کے لیے بل آتا ہے، یعنی ایک پرسکرپشن آتی ہے ڈاکٹر کی جس میں میڈیکل، تو ہم اپنے سسٹم پہ ان کے ڈیٹا ڈال کے چیک کریں گے کہ افورڈنگ ہے کہ نہیں، کیونکہ پورا ایک نیٹ ورک بن چکا ہے اب پورے کراچی، پورے پاکستان میں۔ اس کے اندر سیلانی ہوئے، بیت السلام ہوئے، ایسے سارے ادارے ہیں، ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کیا فیسلٹی لے رہا ہے، تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ وہ فیسلٹی ان کو کہیں مل رہی ہے تو پھر ہم ابھی اسٹاپ کر دیں، ورنہ جو نیا ہے اس کے لیے ہم فیسلٹی کرتے ہیں، اس میں کیا کریں گے، ان کی میڈیسن جو برانڈڈ ہے اس کو ہم جنرک ورژن ان کو دیں گے، اور سبسڈی دے دیں 50 روپے 100 روپے کے اندر اندر، جو دوائی 2000 روپے کی اگر ان کو 50-100 روپے میں ملتی ہے تو ان کا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اس میں چیک اپ بھی ہے، اس میں چیک اپ بھی ہے، اس میں کوالٹی بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو لائف اسٹائل کیسے سیٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ نہیں رزاق بھائی، یہ بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ اس کا آپ کو ضرور اجر دے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ ایک کمپین کر رہے ہیں پودوں کے حوالے سے، پلانٹیشن کمپین چل رہی ہے آپ کی، اس کے بارے میں ذرا عوام کو بتائیے گا۔ لیکن میں نے پاکستان کے اندر جب موو ہوا تھا تو میں نے 2 کیمپین سٹارٹ کی، ایک تو اسپیشل بچوں کی، دوسری پلانٹیشن کی۔ ایک میرا ادارہ ہے پلانٹ اے ملین پاکستان، تو میں نے ایک سوچ رکھی تھی کہ اپنے اینڈ پہ میں کوشش کر کے درخت لگانا شروع کروں گا، تو تقریباً 4.5 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے۔ 14 اگست سے میں نے پروگرام شروع کیا تھا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے تقریباً 4-4.5 سال میں الحمدللہ اپنی کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تقریباً 1.25 لاکھ سے اوپر تو درخت لگا چکا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ریسنٹلی پچھلے مہینے ہم نے ایک لانچنگ کی، اب میرے ساتھ جوائن کیا CP کے کمیونٹی پولیسنگ کراچی اور حمزہ تابانی صاحب نے، کہ ہم نے ایک کنسورشیم بنا لیا جس کا ہم نے نام رکھا ہے PTC ہے پلانٹ اے ملین تابانی اینڈ CP کے، اس کا ایک کومبو بنایا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے اپنی ریسورسز ایک جگہ پہ جمع کی، تو اب ہم نے 1 ملین ٹریز کا، یعنی 1 ملین درخت، وہ بھی 5 سے 6 فٹ کے، پودے نہیں، پودے لگانے میں بہت سے پودے مرنے کا بھی ہوتا ہے، تو ہم نے ملین ٹریز کا ایک کیمپین سٹارٹ کیے جو کہ جنوری سے سٹارٹ ہوگی، جب سے پلانٹیشن سیزن سٹارٹ ہوگا، تو کم و بیش 3 لاکھ درخت ہمیں سال کے لگانے ہیں۔ تو ہم نے حمزہ تابانی صاحب کے یہاں ایک پروگرام رکھا تھا
تو اس کے اندر پلیج کی، تو اس کے اندر تقریباً 2 لاکھ درخت تو پلیج ہو گئے، اس میں روٹری کلب آف پاکستان اور اس کے علاوہ بہت سے بڑے ادارے، انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم اپنی طرف سے، کسی نے 25,000 دی، کسی نے 50,000 درخت کی لکھوائے ہیں، تو 2 لاکھ تو الحمدللہ انہوں نے پلیج کر لیے. ابھی ہم نے اس کے بعد آفیشیل ایک پراپر دوسری ایک سیریمنی کرنی ہے، گورنر ہاؤس میں کریں گے. تو اس میں کراچی کے بہت سارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ان سے تو ہماری انٹیگریشن ہے. ہم نے پچھلے ابھی مارچ کے اندر بھی کیا تھا، تو مارچ کے اندر ہم نے کیے تھے، ایک ہی ویک کے اندر 12,000 درخت لگائے تھے. تو 12,000 درخت میں ہم نے 500 سائٹس کے اوپر لگایا تھا. اچھا، ہماری ٹیم سسٹم بنا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، صرف درخت لگانا نہیں ہے، اس کو سسٹین کرنا ہے. تو اس کا ماڈل یہ ہے کہ کراچی کے 8 ڈسٹرکٹ ہیں، 8 ڈسٹرکٹ کی 8 ٹیم بنیں گی. اب ٹیم کے اندر اسٹریٹجک یہ ہوگی کہ پہلی ٹیم ہوگی لاجسٹک اور انسپیکشن کی، سائٹ وزٹ کر کے ایم او یو سائن کر کے وہ وزٹ کریں گے کہ آیا وہ جگہ پہ یہ لوگ پراپر سسٹم ہے کہ نہیں، پانی دے سکتے ہیں کہ نہیں، کھاد مٹی ہوگی کہ نہیں. دوسری ہے لاجسٹک، اس کی صحیح سے ریچ آؤٹ ہو جائے، درخت صحیح سے لگ جائے. پھر لگنے کے بعد ہماری ایک ٹیم ہوگی جو آڈٹ کر رہی ہوگی اور باقاعدہ وہاں پہ میپنگ کر رہی ہوگی کہ کس ایریا میں کتنے درخت لگیں، اس کی پن لوکیشن یہ ہے. اور پھر ہم بچوں کی اسکولز ہیں، جیسے ہماری اسکولز بھی ہیں، بہت ساری اسکولز ہیں، تو اسکولز کی ٹیم ہے، وہ سال میں ہر 2-3 مہینے وزٹ کر کے اس پلانٹس کو دیکھتے رہیں کہ گرو ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کی ویڈیو فوٹوگرافی کریں، اپنی ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کریں کہ ہم یہ کریں، تاکہ بچوں میں بھی اویئرنیس ہے، دوسرا کہ اس کی مانیٹرنگ بھی ہو سکے. تو انشاءاللہ جتنے بھی درخت لگ رہے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے ایک بھی درخت ضائع نہ ہو. تو یہ ہمارا مین مشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، جو آپ اس کو چیک بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں اور پوری ٹیم ہے. لیکن اکثر پہلے بھی کمپین آئی ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ پودے جو ہیں ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتی اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں. بہت لوگوں نے یہ کمپین سٹارٹ کی تھی، یاد ہوگا پچھلی گورنمنٹ میں. رزاق صاحب، پودوں کی کمپین ہو، فلاحی کام ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا کام ہو، یہ اس وقت بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور یہ بہت بڑا مشن لے کے چل رہے ہیں. یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے فلاحی کام بھی ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، پلانٹیشن جو ہے کمپین وہ بھی سٹارٹ کر دی، ایجوکیشن جو اس وقت بہت ضروری ہے ہماری عوام کے لیے، یہاں یہ اس طرح سے تعلیم جو ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد بچوں کی وہ اسکولوں سے باہر ہے. تو یہ جو آپ نے کام کیا، یہ جو مشن لے کے چل رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ کیسے خیال آیا اور یہ کیسے سٹارٹ کیا؟ لیکن ہمیشہ سے مجھے شوق تھا کہ یار بچوں کو پڑھاؤ. تو کافی عرصہ ہو گیا، ایک میرا انسٹیٹیوٹ الحمدللہ چل رہا ہے، اور وہ ای کیوب کے نام سے آج سے تقریباً 23 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا. ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا تھا میں، سافٹ نیٹ کے نام سے. تو ہمارے پاس ہمارے بہت اچھے دوست ساتھی مہران بلڈر والے آئے کہ یار ہمارے پاس ایک جگہ ہے، ہمیں شوق ہے کہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹ کھولے. تو آئی ٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ کھولا تھا، تقریباً 22-23 سال ہو گئے، چل رہا ہے نو پروفٹ نو لاس پہ. تو کم و بیش 40 سے 50 ہزار بچیوں نے وہاں سے آئی ٹی کی ٹریننگ لی ہے، پڑھائے. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور بچوں کے لیے انٹیگریشن ہو. تو اسی طرح اسکول کا میرا دل میں آیا، تو ہم نے دماغ اسکولنگ سسٹم شروع کیا. اور ماشاءاللہ بچوں کو پڑھانے میں ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ کیمبرج کے ساتھ ساتھ اسلامک انٹیگریشن بھی ہے. تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بچے دین و دنیا سب سیکھ رہے ہیں، وہ بڑا اچھا لگتا ہے. بڑا اچھا ماڈل ہے ماں کا. پھر اس کے بعد ریور اوکس اکیڈمی، جو کہ کافی پرانا برانڈ ہے، تقریباً 20 سال سے اوپر ہے. تو ابھی ان کے جو پریویس اونر تھے، فاؤنڈر تھے، انہوں نے ہمیں آفر کی کہ ہمیں یہ جگہ، اب مجھے امریکہ موو ہونا ہے کسی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، تو میں نے وہ ٹیک اوور کیا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. ریور اوکس اکیڈمی بھی بہت اچھا برانڈ ہے، بہت نون برانڈ ہے ماشاءاللہ. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اچھے نام کے ساتھ ہم اپنی کنٹینیو جرنی کر رہے ہیں. تو یہ ہوا. پھر اب ماشاءاللہ کم و بیش 1000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں ہمارے نیٹ ورک میں. اب یہ کہ یہ بچے ہماری آگے کی فیوچر ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ایسا انٹیگریٹ کر دیں کہ سوسائٹی ورک میں، ویلفیئر کے اندر، ڈفرینٹ ٹائپ کے کاز کے اندر، تو ان کی جو آگے اپ برنگنگ ہو نا، تو وہ ایک اچھے انسان بن سکے، اچھے مسلمان بن سکے، اچھے انسان بن سکے، اور کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی ہائر لیول پہ لے جائے. تو ہم ان کو ریور اوکس اکیڈمی ہو یا ماں کو، ان کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی انٹیگریٹ کرا رہے ہیں. ڈیولپمنٹ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز کرانے میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے، اسٹیم، روبوٹکس کی بھی ہماری باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں. تو یعنی بچوں کو، اور پھر اسپورٹس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اسپورٹس بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سارے فٹ بال کے یا بڑے بڑے ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں، اور آپ تو خود جانتے ہیں. سب آ گیا نا، میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں.
حاضر ہم انشاءاللہ بڑا انشاءاللہ چیمپئن شپ بھی کریں گے آپ کے ساتھ اور یہ سب کچھ. اچھا یہ دیکھیں جی آپ اتنا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, ٹائم دے رہے ہیں, کوئی آسان کام نہیں ہے, میں جانتا ہوں. یہ سارے سیٹ اپ لے کے چلنا یہ بہت ہی محنت ہے اس میں, اور پھر مسلسل جو ہے اس کو کرنا, پھر یہ جا کے کہیں کامیابی ملی. یہ سارے سلسلے میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کے لیے آپ کیا ٹائم کس طرح دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ فیملی کی کتنی سپورٹ ہے, اور فیملی کے ساتھ آپ کس طرح لے کے چلتے ہیں سارے سسٹم کو؟ دیکھیں فیملی کے سپورٹ کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بہت بڑا وہ ہوتا ہے, مشکل حالات ہوتے ہیں اگر فیملی ساتھ نہ ہو تو ماشاءاللہ میری فیملی میں اسپیشلی میرے مسز, بچے اور میرے بڑے بھائی اور سب ماشاءاللہ بہت ہی سپورٹیو. ہمیشہ سے بزنس ہی کیا ہے, جب سے آنکھ کھلی ہے بزنس میں, تو اسٹرکچرنگ سیکھی ہم نے. یعنی ایک آدمی نیٹ ورک کرے, ایک سسٹم بنائے, تو اس کے اندر جس طرح بزنس ماڈل پہ ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ ایک ساتھ ڈفرینٹ برانچز کھول لی, اس کو چلانا ہے مینجمنٹ سسٹم بنا کے اور اکاؤنٹنگ سسٹم بنا کے, تو اسی سسٹم سے میں نے یہ سارے سسٹم کو بھی کریٹ کیا اسی طریقے سے. تو ہر جگہ پہ اپنے ایک انڈیپینڈنس وہ ہیڈس ہیں جن کو باقاعدہ پروفیشنلز ہیں, ٹرینڈ ہیں, تو ان کی ایک پراپر سسٹم ہے. پھر ان کا ایک بیک اپ ہے کہ اگر ان کیس ان کو کوئی بیمار ہو, کوئی پرابلم ہو, کبھی ہوتا ہے انسان ہے, تو وہ ہو نہ ہو تو ان کے بغیر بھی پیچھے سسٹم نہ روکے. جیسے میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں, تو میں نے اپنے اوپر کوئی بھی چیز بیس نہیں کی. دیکھیں آج کل تو بہت ایزی ہے سوشل میڈیا سے, فیس بک وغیرہ, اپنا واٹس ایپ وغیرہ سے نیٹ ورک کرنا بہت ایزی ہے کمپیوٹرائز سسٹم سے. تو ڈیسیشنز وغیرہ ہمارے گروپ پہ آتے ہیں, ہم آپس میں ڈسکس کر کے ڈیسیشنز کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اسی طرح فائنینسز کے ڈیلی اکاؤنٹس ہر ادارے کے, ہر انسٹیٹیوشن کے آتے ہیں. پیچھے ایک فائنینشیل کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. تو ایک بہت اچھا نیٹ ورک بن گیا ہے. اس سسٹم کو کرتے ہوئے ہم سب چیزیں پاسبل کر سکتے ہیں, ادروائز تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. جی نہیں, آپ نے جو ذکر کیا آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں, یہ بہت زبردست. اچھا یہ لاسٹ میں ایک میسیج جو ہے اپنے ہم دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ہوپ کبھی نہ چھوڑیں. پاکستان کی اکانومی اتنی بھی ویک نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے. ہم واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, بلکہ دوڑیں گے انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹس اور ہمارے انسٹیٹیوشن کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پالیسیز کو صحیح کریں. آپ کی پالیسیز اگر صحیح ہوں گی نا, تو پرائیویٹ سیکٹر آپ کو سر پہ بٹھائے گا اور آپ کو آگے تک لے کے جائے گا. آپ اپنے سسٹم کو بنانے کے لیے تھوڑا سا سہولت دیں, ساتھ دیں, کراچی کو ساتھ دیں. کراچی اس وقت ہب ہے اکانومی کا. اگر کراچی کا انفراسٹرکچر اگر صحیح ہو جاتا ہے اور ہمیں کام کرنے کی ایز آف ایکسیس ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں, کمپنی کھولنی ہے, آدھے گھنٹے میں کمپنی کھل جاتی ہے. فون لائن چاہیے, الیکٹرک کی لائن چاہیے, 15 منٹ میں ہم آن لائن کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے اندر ساری چیزیں اپروو ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹے سے میٹر کو چینج کرنے کے لیے سال نکال دیتے ہیں. تو اگر یہ فیسلٹیز آپ صحیح کر دیں گے نا, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان اس وقت دبئی سے بھی آگے نکل جائے, کیونکہ سسٹم سے ہی چلتا ہے سب. اگر آپ سسٹم اچھا دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ہمیں روڈ نیٹ ورک دیں گے, آپ ہمیں مین روڈ بنا کے دے دیں گے, آپ پھر دیکھیں ڈیولپمنٹ کیسی ہے. تو انشاءاللہ کام تو ہم کرنے کو تیار ہے. بزنس کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے یہاں کی, اور بہت اچھے سے کام کر سکتی ہے. پاکستان کا آدمی خراب پانی, گندے روڈ, مشکل حالات سے, سب چیزوں سے گزر کے جب اتنا بڑا بزنس کر سکتا ہے, اگر آپ ان کو فیسلٹیز دے دیں تو میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پورے دنیا کے اندر ہم اپنا نام بنائیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں صرف سپورٹ چاہیے سسٹم کا اور انسٹیٹیوشنس کا, چاہے وہ ہمارے گورنمنٹ ہو, چاہے ہماری آرم فورسز ہوں, چاہے ہمارے بیوروکریسی ہو. اگر وہ سسٹم دے دیں, اور جوڈیشری کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ ان کا بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے. اگر وہ انسٹیٹیوشن کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے اگر صحیح سسٹم کروا دیں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم سب سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جی رزاق صاحب, بہت اچھی بات کی آپ. میں یہی اپنے پلیٹ فارم سے بھی, چینل سے لوگوں تک میسیج یہی پہنچانا چاہوں گا کہ جس طرح کی رزاق صاحب کی سوچ ہے, میرا رابطہ بہت سارے بزنس مینوں سے رہتا ہے, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں سسٹم اگر اچھا مل جائے تو ہم ایک ترقی یافتہ ملک کی لسٹ میں آ سکتے ہیں. دیکھیں یہی جو ابھی رزاق صاحب نے بات کی, بہت کچھ ہے ہمارے پاس, صرف سسٹم نہیں ہے. اگر سسٹم آ جائے, اور یہ لوگ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے, اچھے سسٹم سے ہمیں, ہمارے لیے, بزنس کے لیے, پاکستان اور اس قوم کے لیے اگر چیزیں آسان ہو جائیں تو ہم بہت جلدی اور بہت تیزی سے ترقی کریں گے. رزاق صاحب
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مصروفیت سے ٹائم دیا. دیکھیں اچھی چیز کے لیے ٹائم دینا ضروری ہے. سر اویئرنیس ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات سے کسی کو فائدہ پہنچے. جی، یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جو بھی آپ کی بات ہے ہم عوام تک، لوگوں تک اور حکومت تک، ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کی اچھی چیزیں ہیں، ہم لوگوں کو بتائیں. یہ ایک مثال بنے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں اور بھی دوسرے کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین، ہم رزاق صاحب سے اجازت چاہیں گے. جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام، نئے مہمان، نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.